بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی خاص اور بہت ہی یونیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا روزانہ ہم بستری یا مشت سے زنی کرنا کس حد تک ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو فراہم کروں گا، تو اس بارے میں التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیجئے۔ تو دوستوں، بات کرتے ہیں کہ روزانہ ہم بستری کرنا یا مشت زنی کرنا کس حد تک ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستوں، ہمارے ہاں اکثر لوگ منی کی ماہیت یعنی نیچر کے حوالے سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے یا پتلی، تھوڑی ہے یا زیادہ، اس کا رنگ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی کی نیچر کے لحاظ سے اس کی منی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کا مردانہ قوت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوائے اولاد پیدا کرنے کے منی کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ منی کے ذریعے صرف نطفہ یعنی سپرم باہر آتے ہیں، جو مباشرت کے دوران عورت کے رحم میں جا داخل ہو کر حمل ٹھہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ منی نطفے کے لیے زندگی ہوتی ہے، جس طرح آکسیجن انسانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ منی کو جوہر حیات کہا جاتا ہے، یا منی کے ایک قطرے کو خون کی 100 بوندوں کے برابر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سراسر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر منی کا ایک قطرہ خون کی 100 بوندوں کے برابر ہو تو ایک دن میں 3 سے 4 بار مشت زنی کرنے والا بندہ تو زندہ ہی نہ رہے۔ اس لیے خیال بالکل غلط ہے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 100 بوندوں کے برابر ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ خوراک کا کچھ حصہ فالتو ہو کر نکل جاتا ہے، جبکہ باقی کا حصہ پہلے ایک جوس کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے، خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، پھر اس سے گوشت بنتا ہے، پھر چربی بنتی ہے، اس کے بعد ہڈی، اور ہڈی کے بعد ہڈی کا گودا جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور یہ سب سے آخر میں منی بنتی ہے۔ منی ایک لیسدار چیز ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے۔ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا اکڑ جاتا ہے۔ دوستوں، ایک بار کی مباشرت سے تقریباً 12 گرام منی خارج ہوتی ہے، اور اس میں 200 لاکھ سپرمز ہوتے ہیں۔ یہ سپرم اگر خورد بین یعنی مائکروسکوپ سے دیکھے جائیں تو سانپ کی شکل کے ہوتے ہیں اور حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند آدمی کے سپرم تیزی سے حرکت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بیمار آدمی کے سپرم بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہارمونز کی کمی بیشی یا خوراک کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا کبھی ہو بھی جائے تو مستند ڈاکٹر سے ہی مشورہ کریں۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔